السلام علیکم ناظرین، میں شہباز۔ شہر حیدرآباد میں بزرگان دین کے آرام گاہ کو کچھ لوگوں نے تجارت کا مرکز بنا لیا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ نے کل 11 جنوری کو درگاہ جہانگیر پیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے ٹینڈر کا اعلان کیا۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم کے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مگر چند پیسوں کے خاطر یہ مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اب جہانگیر پیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر گاڑی کی بھی نظر اتاری جائے گی اور باضابطہ اس سے رقم وصول کی جائے گی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کا نام تک منتخب کر لیا۔ اس کا نام وہنم پوجا رکھا گیا۔ کیا ان مسلمانوں کو ذرا بھی اللہ کے جلال کا خوف نہیں، یا پھر انہیں موت نہیں آئے گی؟ درگاہ کمیٹی سے ناراض شہر کی کئی تنظیمیں اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے وقف بورڈ اور چیئرمین اور متولی حضرات کے وہنم پوجا پر اعتراض کیا، تو پھر بعد میں اس کا نام بدل کر گاڑی کی نظر کر دی گئی کہ اب درگاہوں میں وقف بورڈ کی نگرانی میں بھی عام لوگوں کو لوٹا جائے گا، بندش کے نام پر تو کبھی فاتحہ کے نام پر اور اب گاڑی کی نظر کے نام پر رقم وصول کیے جائیں گے۔ کیا یہ لوگ بھول گئے کہ ہر چیز پر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا؟ آل انڈیا صوفی کونسل کے مولانا خیر الدین کی یہ پوری ویڈیوز دیکھیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ کل یعنی 11 جنوری کو وقف بورڈ میں درگاہ جہانگیر پیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے کا ٹینڈر کا کل اعلان کیا گیا ہے۔ کل وہاں کا ٹینڈر جاری کیا جائے گا، منظور کیا جائے گا، برکب جو کچھ بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹینڈر میں جو اشیاء شامل کیے گئے ہیں، 15 اشیاء شامل کیے گئے ہیں، اور اس میں ایک گاڑی کی نظر ہے جس کو پہلے واہنم پوجا کہا جا رہا تھا، اور شہر کی کئی تنظیمیں اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے چیئرمین صاحب کو خاص طور پر اس جملے پر جو ہے نا ہم نے اعتراض جتایا، تو اب واہنم پوجا ہٹا کر گاڑی کی نظر رکھا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا ایک 12 ٹینڈر میں جو 12 نکات ہے اس میں سے ایک بندش کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں وقف بورڈ سے اور چیئرمین صاحب سے اور تمام ارکان وقف بورڈ سے، جس میں متولی حلقے کے بھی حضرات وہاں پر موجود ہیں، وہ خود بھی جو ہے نا درگاہوں کے متولی ہیں، اور پھر اسلامک اسکالرز بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے شیعہ طبقے سے مولانا بھی ہے اور اچھے قابل ترین شخصیتیں ہیں۔ تو کیا درگاہوں میں جو عام لوگ جو بندش کے نام پر، جو عملیات کے نام پر جو لوٹ رہے ہیں، جو بھولے بھالے مسلمانوں کو ٹھگ رہے ہیں، کیا اب وہ طریقہ درگاہوں میں بھی جو ہے نا وقف بورڈ کی نگرانی میں چلتا رہے گا؟ تو کیا یہ ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا وقف بورڈ کے ممبران یہ نہیں جانتے کہ اچھائی اور برائی من جانب اللہ ہوتی ہے؟ جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو درگاہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بندش کا سامان دیا جا رہا ہے، اور اس بندش کے نام پر باقاعدہ اس کو ٹینڈر میں شامل کیا گیا، یعنی گویا وقف جو اور جو ہے نا جو بندش کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی انارم میں جو درگاہ شریف ہے، اور اس کے ٹینڈر میں بھی ناگا پوجا جو نا جملہ رکھا گیا ہے، اور وہاں پر ناگ کے جو نا پٹھے کی پوجا کروائی جاتی ہے اور اس سے رقم حاصل کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ہمارا اسلامی شعار ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ کیا وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے جو 11 ممبر ہیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور کیا چیئرمین صاحب، الحمدللہ آپ مسیح اللہ ہے،
آپ جو نا زندہ کرنے والے، آپ کا نام مسیح ہے، پیغام دینے والے ہیں آپ، اور آپ یہ پیغام دے رہے ہیں آپ. ہاں، یہ ہے کہ درگاہوں میں جو ہے نا غیر شرعی کام کیا جائے اور زائرین کو طرح طرح سے لوٹا جائے. گاڑی کی نظر کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ہے گاڑی کی نظر؟ ہاں، کیا ہے، کیا چیز ہے؟ ارے لوگ عقیدے سے نئی گاڑی لیے تو جاتے ہیں وہاں، وہ اپنے حساب سے دعا کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو نظر دینا. ہاں، گاڑی کی نظر کیا ہے؟ کیونکہ اب پھر اب آپ جو ہے نا یہ ٹینڈر میں جوتے رکھنے کا بھی ایک صیغہ بنائیے. ہاں، پانی بھی بیچیے، لڈو تو بیچ رہے ہیں وہاں، پانی بھی بیچیے. اچھا ہے، یعنی ہر طریقے سے وہاں کے زائرین کو لوٹنے کا جو ہے نا ایک شعبہ تیار کیا گیا ہے ٹینڈر کے نام پہ. کیا اسی لیے زائرین وہاں پر جاتے ہیں؟ کیا ہے، خواہ وہ کسی بھی جو ہے نا مسلک سے ہو یا کسی بھی جو ہے نا مذہب سے ہو، درگاہ کو جاتا ہے تو عقیدت سے جاتا ہے. ہاں، ان کی روحانی قوت ان کو لے کر آتی ہے، اور جب وہ صدقے دل سے اس صاحب مزار کے توسط سے اللہ سے دعا کرتا ہے، صاحب مزار سے نہیں کرتا کوئی، ان کے توسط سے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے. ہاں، تو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا. تو وہ اس نیت سے آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ زائرین، میری ایک بات کی آپ تصدیق کریں گے، جب ہماری گاڑی جاتی ہے تو پھول کی دکان والے آ کے گھیر لیتے. ہاں، 50 روپے کے پھول 1100 روپے میں دیے جاتے ہیں. ہاں، مجبور کیا جاتا ہے کہ اتنے کے پھول لو. اگر وہاں پر نیاز کیے گئے تو 5000 کے پھول لو، 2500 کے پھول لو. اور جو ہے نا کئی غیر مجاز لوگ وہاں کے شیر ڈال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور من مانے وہاں پر لوٹم لاٹھی چل رہی ہے. ان کو لوٹا جائے. میں ارکان وقف بورڈ اور چیئرمین وقف بورڈ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس ٹینڈر میں سے بندش کے صیغے کو ہٹایا جائے اور گاڑی کی نظر کو ہٹایا جائے، اور جس کو بھی ٹینڈر آپ پاس کریں گے ان کو یہ پابند کیا جائے کہ زائرین کو وہاں پر رقم کا تعین کرتے ہوئے اتنے ڈالنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. اور انارم کی درگاہ سے ناگا پوجا کا جو ہے نا وہ شوشہ ہٹایا جائے. کیا چاہتے ہیں آپ کہ دھیرے دھیرے درگاہیں جو ہے نا بت پرستی کا اڈا بن جائے؟ ہاں، اور غیر قوم آ کر یہ ہماری جگہ ہے بول کے قبضہ کر لے. ارے مساجد کو تو برباد کر دیے، اوقافی جائیدادوں کو تو لوٹ لیے. ہاں، کئی جو ہے نا سبوں سے ایکڑ زمین غیروں کے قبضے میں ہے، وہ چھڑانے کے واسطے ہمت نہیں ہے. اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں عقیدت مند آنے والوں کو لوٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیا آپ لوگ. آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے. آپ کو کتنے دن جئیں گے؟ آپ لوگ کتنے دن جئیں گے؟ یہ جائزہ لیجیے آپ. آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور مسلم یونائٹڈ فرنٹ فیڈریشن آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ بندش کا صیغہ ہٹایا جائے، اور جو ہے نا گاڑی کی نظر کو ہٹایا جائے، اور انارم شریف سے وہاں پر ناگا پوجا کو ہٹایا جائے. ورنہ ہم اس کے تعلق سے ہم احتجاج بھی کریں گے، اور ہم جو ہے نا کورٹ سے بھی رجوع ہوں گے ہم، کیونکہ ہماری اسلامی تعلیمات کے مغائر ہیں، اور یہ ہمارے بزرگان دین کے تعلیمات کے مغائر ہیں، ہمارے عقیدے کے مغائر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، آج میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. کل یعنی 11 جنوری کو وقف بورڈ میں درگاہ جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے کا ٹینڈر کا کل اعلان کیا گیا ہے. کل وہاں کا ٹینڈر جاری کیا جائے گا، منظور کیا جائے گا. برکت جو کچھ بھی قانونی کارروائی ہوگی. یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹینڈر میں جو اشیاء شامل کیے گئے ہیں، 15 اشیاء شامل کیے گئے ہیں، اور اس میں ایک گاڑی کی نظر ہے جس کو پہلے واہنم پوجا کہا جا رہا تھا، اور شہر کی کئی تنظیمیں اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے چیئرمین صاحب کو خاص طور پر اس جملے پر جو ہے نا ہم نے اعتراض جتایا
تو اب واہنم پوجا ہٹا کر گاڑی کی نظر رکھا گیا ہے. اور پھر دوسرا ایک 12 ٹینڈر میں جو 12 نکات ہے اس میں سے ایک بندش کا ذکر کیا گیا ہے. تو میں وقف بورڈ سے اور چیئرمین صاحب سے اور تمام ارکان وقف بورڈ سے، جس میں متولی حلقے کے بھی حضرات وہاں پر موجود ہیں، وہ خود بھی جو ہے نا درگاہوں کے متولی ہیں، اور پھر اسلامک اسکالرز بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے شیعہ طبقے سے مولانا بھی ہے اور اچھے قابل ترین شخصیتیں ہیں. تو کیا درگاہوں میں جو عام لوگ جو بندش کے نام پر، جو عملیات کے نام پر جو لوٹ رہے ہیں، جو بھولے بھالے مسلمانوں کو ٹھگ رہے ہیں، کیا اب وہ طریقہ درگاہوں میں بھی جو ہے نا وقف بورڈ کی نگرانی میں چلتا رہے گا؟ تو کیا یہ ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا وقف بورڈ کے ممبران یہ نہیں جانتے کہ اچھائی اور برائی من جانب اللہ ہوتی ہے؟ جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیا آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو درگاہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بندش کا سامان دیا جا رہا ہے، اور اس بندش کے نام پر باقاعدہ اس کو ٹینڈر میں شامل کیا گیا، یعنی گویا وقف تھا جو، اور جو ہے نا جو بندش کو شامل کیا گیا ہے. اور اسی طرح حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی انارم میں جو درگاہ شریف ہے، اور اس کے ٹینڈر میں بھی ناگا پوجا جو نا جملہ رکھا گیا ہے، اور وہاں پر ناگ کے جو نا پٹھے کی پوجا کروائی جاتی ہے اور اس سے رقم حاصل کی جاتی ہے. تو کیا یہ ہمارا اسلامی شعار ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ کیا وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے جو 11 ممبر ہیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور کیا چیئرمین صاحب، الحمدللہ آپ مسیح اللہ ہے، آپ جو نا زندہ کرنے والے، آپ کا نام مسیح ہے، پیغام دینے والے ہیں آپ، اور آپ یہ پیغام دے رہے ہیں آپ. یہ ہے کہ درگاہوں میں جو ہے نا غیر شرعی کام کیا جائے اور زائرین کو طرح طرح سے لوٹا جائے. گاڑی کی نظر کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ہے گاڑی کی نظر؟ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ ارے لوگ عقیدے سے نئی گاڑی لیے تو جاتے ہیں وہاں، وہ اپنے حساب سے دعا کرتے، فاتحہ دلاتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو نظر دینا؟ گاڑی کی نظر کیا ہے؟ کیونکہ پھر اب آپ جو ہے نا یہ ٹینڈر میں جوتے رکھنے کا بھی ایک سیغہ بنائیے. پانی بھی بیچیے، لڈو تو بیچ رہے ہیں وہاں، پانی بھی بیچیے، اچھا ہے. یعنی ہر طریقے سے وہاں کے زائرین کو لوٹنے کا جو ہے نا ایک شعبہ تیار کیا گیا ہے ٹینڈر کے نام پہ. کیا اسی لیے زائرین وہاں پر جاتے ہیں؟ کیا ہے، خواہ وہ کسی بھی جو ہے نا مسلک سے ہو یا کسی بھی جو ہے نا مذہب سے ہو، درگاہ کو جاتا ہے تو عقیدت سے جاتا ہے. ان کی روحانی قوت ان کو لے کر آتی ہے، اور جب وہ صدقے دل سے اس صاحب مزار کے توسط سے اللہ سے دعا کرتا ہے، صاحب مزار سے نہیں کرتا کوئی، ان کے توسط سے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے. تو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا. تو وہ اس نیت سے آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ زائرین، میری ایک بات کی آپ تصدیق کریں گے، جب ہماری گاڑی جاتی ہے تو پھول کی دکان والے آ کے گھیر لیتے، 50 روپے کے پھول 1100 روپے میں دیے جاتے ہیں. مجبور کیا جاتا ہے کہ اتنے کے پھول لو. اگر وہاں پر نیاز کیے گئے تو 5000 کے پھول لو، 2500 کے پھول لو. اور جو ہے نا کئی غیر مجاز لوگ وہاں کے شیر ڈال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور من مانے وہاں پر لوٹم لاٹھی چل رہی ہے. ان کو لوٹا جائے. میں ارکان وقف بورڈ اور چیئرمین وقف بورڈ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس ٹینڈر میں سے بندش کے صیغے کو ہٹایا جائے اور گاڑی کی نظر کو ہٹایا جائے، اور جس کو بھی ٹینڈر آپ پاس کریں گے ان کو یہ پابند کیا جائے کہ زائرین کو وہاں پر رقم کا تعین کرتے ہوئے اتنے ڈالنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. اور انارم کی درگاہ سے ناگا پوجا کا جو ہے نا وہ شوشہ ہٹایا جائے.
کیا چاہتے ہیں آپ کہ دھیرے دھیرے درگاہیں جو ہے نا بت پرستی کا اڈا بن جائے، ہاں، اور غیر قوم آ کر یہ ہماری جگہ ہے بول کے قبضہ کر لے؟ ارے مساجد کو تو برباد کر دیے، اوقافی جائیدادوں کو تو لوٹ لیے، ہاں، کئی جو ہے نا سبوں سے ایکڑ زمین غیروں کے قبضے میں ہے، وہ چھڑانے کے واسطے ہمت نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں عقیدت مند آنے والوں کو لوٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیا آپ لوگ۔ آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے، آپ کو کتنے دن جئیں گے آپ لوگ، کتنے دن جئیں گے؟ یہ جائزہ لیجیے آپ۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور مسلم یونائٹڈ فرنٹ فیڈریشن آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ بندش کا صیغہ ہٹایا جائے، اور جو ہے نا گاڑی کی نظر کو ہٹایا جائے، اور انارم شریف سے وہاں پر ناگا پوجا کو ہٹایا جائے، ورنہ ہم اس کے تعلق سے ہم احتجاج بھی کریں گے، اور ہم جو ہے نا کورٹ سے بھی رجوع ہوں گے ہم، کیونکہ ہماری اسلامی تعلیمات کے مغائر ہیں، اور یہ ہمارے بزرگان دین کے تعلیمات کے مغائر ہیں، ہمارے عقیدے کے مغائر ہیں۔